بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 35 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الحادی عشرہ، اسی طرح التدریب الثانی عشرہ، 11 اور 12 نمبر مشق۔ بہت آسان زبردست مشق ہے، جو پچھلا اسلوب تھا پچھلی مشقوں کے اندر وہی انداز آج بھی۔ تو 11ویں مشق میں کہتے ہیں حول الفعل المضارع الى الامر الجمع المذکر بمحاکات المثال الاول۔ کہتے ہیں فعل مضارع کو فعل امر جمع مذکر کا جو صیغہ ہے فعل امر کا، تو اس کی طرف آپ نے فعل مضارع کو پھیرنا ہے، بمحاکات المثال الاولی، پہلی مثال کی حکایت کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے۔ تو سمپل ہے کہ فعل مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے ہوگا، تو اس سے آپ نے فعل امر کا صیغہ بنانا ہے، اور وہ بھی تیسرا صیغہ۔ 6 صیغے ہیں فعل امر حاضر کے، تو پہلے 3 صیغے مذکر حاضر کے، تو اس میں بھی تیسرا جو صیغہ ہے وہ آپ نے بنانا ہے سب صیغوں سے جو فعل مضارع کے دیے ہوئے۔ تو ایک مثال انہوں نے حل کی ہوئی ہے، کہتے ہیں یراجع الدرس، وہ سبق کو دہراتا ہے، دہرا رہا ہے۔ تو اب راجع یراجع مراجعت، اب یہاں سے ہم نے امر بنانا ہے، تو اس کی امر آتی ہے راجع، تو راجع آتی ہے تو اس سے آپ نے امر کا صیغہ راجعو، یہ جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ، تو راجع الدرس، تم سب لوگ سبق کو دہراؤ، اس کا ترجمہ بنے گا آپ سب لوگ، تم سب لوگ سبق دہراؤ۔ آگے یکتبو، تو اب جملے تو سیم وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا ترجمے بھی آپ کو آتے ہیں، تو اس لیے میں اب ان کا ترجمہ نہیں کروں گا، تو صرف صیغے آپ کو بول دیتا ہوں کہ کس طرح یہ چینج ہوں گے۔ تو جن کو صرف و نحو آتی ہے، یہ گردانیں کلیئر ہیں، تو ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے امر بن گیا، تو لہٰذا ان کے لیے یہ درخواست ہے میری کہ ابھی سے آپ اپنی جو گردانے وغیرہ ہیں تو ان کے اوپر فوکس کریں، ورنہ یہ پھر برڈن بڑھتا جائے گا، تو یہ آخر میں آپ کو معاملات بن جائیں گے۔ تو یکتبو سے اکتبو، ٹھیک ہے، تم سب لوگ ہوم ورک کر لو، لکھ لو۔ ینتبہو سے بنے گا انتبہو، ٹھیک ہے، انتبہ، انتبہا، انتبہو، تو انتبہو للدرس، تم سب سبق کی طرف دھیان کرو، توجہ کرو۔ یقرأ سے اقرأو، امر کا صیغہ۔ یحدر سے حدر، حدرا، حدرو، حدرو، سرفو کے وزن پر۔ یذاکر سے آئے گا، اس کی امر آتی ہے ذاکر، ذاکر، ذاکرہ، ذاکرو، تم سب لوگ سبق یاد کرو۔ آگے یستعد سے استعدو، استعدہ، استعدہ، استعدو، ٹھیک ہے، تو تم سب لوگ امتحان کی تیاری کرو۔ یحفظ سے احفظو، جمع کا صیغہ۔ یحلل سے یہ امر ہے، تو حلل یحلل تحلیل، تو حلل، حللا اور حللو، حللو صرفیاں، تم سب لوگ صرفی تحقیق کرو۔ یعرب، اعرب یعربو، باب افعال سے، تو باب افعال سے امر کا جو صیغہ آئے گا افعل، اکرم کے وزن پر، تو اعرب، اعربا، اعربو، اعرب القرآن، تم سب لوگ قرآن پاک کی ترکیب نحوی کرو، نحوی ترکیب کرو۔ یسمعو، اسمع یسمعو، یہ بھی سیم یعربو کے وزن پر ہی اسی سے آئے گا، یسمعو، تو اسمعو، اکرمو، تم سب لوگ سبق سناؤ۔ یستمعو، استمعو، ٹھیک ہے، امر کا صیغہ ہے استمعو الی الدرس، تم سب لوگ سبق کی طرف غور سے، دھیان سے، توجہ سے کان لگا کر سماعت کرو، سنو۔ اچھا، آگے 12ویں مشق کہتے ہیں حول الجملۃ الفعلیۃ المثبتہ الی جملۃ منفیۃ علی غرار المثال الاول، غرار کہتے ہیں کی طرح، کی طرز پر، تو کہتے ہیں پھیرو جملہ فعلیہ مثبتہ، یعنی جملہ فعلیہ ہے اور مثبت ہے، یعنی منفی نہیں ہے، مثبت ہے، اس کے اندر کوئی منفی والا معاملہ نہیں ہے،
تو کہتے ہیں جملہ فعلیہ مثبتہ کو آپ نے پھیرنا ہے جملہ منفیہ کی طرف، جیسا کہ پہلی مثال ہے، یعنی پہلی مثال کی طرز پر آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، یراجع الدرس، وہ سبق کو دہراتا ہے۔ تو اب اس کو منفی بنانے میں کئی انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ منفی بنانے کے لیے بھی کئی الفاظ آتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے ابھی پریکٹس جو کرنی ہے وہ صرف حروف جوازم میں سے جو لم ہے تو اس کو لگا کر آپ نے یہ بنانا ہے۔ تو لم یراجع الدرس، اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا لم یراجع الدرس، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلے سبق کے اندر میں نے اصول بیان کیا تھا کہ ساکن کو جب حرکت دینی ہو تو کسرہ دے کر آپ حرکت دے سکتے ہیں، تو یہاں پر یوں ہو جائے گا لم یراجع الدرس، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لم لگا کر یہ جتنے بھی سیغے انہوں نے دیے ہوئے ہیں تو آپ نے لم لگائیں گے تو جو سیغے لکھے ہوئے ہیں، یکتبو ہے، ینتبہ ہے، یقرأ ہے، تو وہ ساکن ہو جائیں گے۔ اچھا، ساکن تو ہو جائیں گے، پھر آگے حرکت دینے کے لیے، ملانے کے لیے آپ کسرہ دے کر لکھیں گے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حروف جوازم کا سبق ہے صرف کے اندر، جو بھی آپ نے کتاب پڑھی ہے آپ کے پاس موجود ہے، تو اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں، یہاں پر جو سیغے ہیں، یہ جو مثالیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، تو یہ ساری تقریباً وہ ہیں کہ جن کے اندر آخر میں ساکن ہی نظر آئے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی سیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے مادے کے اعتبار سے کہ آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا، تو نون اعرابی ہے تو وہ گر جائے گا، تو لہٰذا یہ معاملات ایک دفعہ آپ ضرور سبق پڑھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو یہ اگر کلیئر نہیں ہے تو وہ کلیئر ہو جائے کہ کس طرح لم لگانے سے یہ معاملات بدلتے ہیں۔ ترجمہ تو یہ منفی والا ہی ہوگا، ماضی منفی کا، یعنی لم یراجع، اور یہ مطلب اس کا معنی ہو جائے گا مطلب بالکل ماضی والا، تو ماضی والا بھی ہوگا اور منفی والا بھی ہوگا، جس طرح لم یضرب اور ما ضرب، ٹھیک ہے، لم یضرب اس نے نہیں مارا، اور ما ضرب اس نے نہیں مارا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ان کا ترجمہ بالکل سیم ہے تو یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ترجمے پر آپ نے غور کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ غور کرنا ہے کہ یہ ماضی کا ترجمہ بنے، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مضارع والے ترجمہ کرتے پھریں، تو یہ تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے، اور دوسرا جو لفظی طور پر اس کے اندر چینجنگ آنی ہے تو وہ آپ دہرا لیجیے گا۔ تو یراجع الدرس، وہ سبق کو دہرا رہا ہے یا دہراتا ہے، تو لم یراجع الدرس، اس نے سبق نہیں دہرایا، ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں لم یراجع، اس نے سبق نہیں دہرایا، تو منفی والا بھی ترجمہ آ گیا اور ماضی کی طرف بھی چلا گیا، یعنی زمانہ ماضی میں جو اس نے سبق نہیں دہرایا۔ بہرحال یکتب الواجب المنزلیہ، تو یہاں پر آ جائے گا لم یکتب، ٹھیک ہے، تو آگے ملانے کے لیے لم یکتب الواجب المنزلیہ، اس نے سبق ہوم ورک نہیں لکھا۔ ینتبہ للدرس، تو آ جائے گا لم ینتبہ للدرس، اس نے سبق کی طرف توجہ نہیں کی۔ یقرأ الدرس سے لم یقرأ الدرس، اس نے سبق نہیں پڑھا۔ یحضر الدرس، لم یحضر الدرس، ٹھیک ہے، لم یحضر، اور آگے ملانے کے لیے زیر دے دیں گے لم یحضر الدرس، تو اس نے سبق تیار نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں نا، جملہ فعلیہ سے یعنی جملہ فعلیہ مثبتہ سے ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، جملہ منفیہ کی طرف۔ اچھا جی، آگے ہے یذاکر الدرس، تو اس کا آ جائے گا لم یذاکر الدرس، اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ یستعد للامتحان، تو آ جائے گا لم یستعد للامتحان۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر تھوڑا سا فرق آیا، تو پچھلے صفحے پر جتنے بھی جملے ہم نے لم کے ساتھ بنائے ہیں تو آخر میں کیا آیا ہے، ساکن آیا، پھر اس کو ملانے کے لیے زیر دیا ہے، لیکن یہاں پر جب لگائیں گے تو یہاں پر آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ عین کے بعد جو دال ہے تو یہ مشدد ہے، ٹھیک ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، تو اس کے بھی اصول ہیں کہ اس کے اوپر کیسے کیسے بنے گا۔ تو اس کے لیے آپ جو مضاف کے قوانین ہیں نا، ان کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی صیغہ آتا ہے تو اس کے اوپر جب لام وغیرہ لے کر آتے ہیں تو اس کو پھر 2 3 طرح 4 طرح بھی اس قاعدے کو، اس صیغے کو پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح وہ آپ نے گردان کر یاد کی ہوئی ہے مدہ یا مدو والی، ٹھیک ہے، تو لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد، تو یہ 4 طرح پڑھا جاتا ہے، اور عام طور پر 3 طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا قاعدہ ہے، قانون ہے، تو یہ بھی آپ مضاف کے قوانین میں جا پر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یوں نہیں ہوگا کہ لم یستعد یعنی دال ساکن ہو جائے لم یستعدد، بلکہ اس کو 3 طرح 4 طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک ساکن والا بھی ایک ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی ایک اصول ہے، وہ آپ نے دہرا لینا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ وہ اصول اپنے اسی کتاب کے اس صفحے پر لکھ لیں، تاکہ آپ جب یہ کتاب پڑھیں، نظر میں آئے یہ صفحہ، تو آپ کا وہ قاعدہ بار بار دہرا کر پکا ہو جائے۔
اچھا جی، تو اس کا آ جائے گا لم یستعد للامتحان، وہ اس نے سبق امتحان کے لیے تیاری نہیں کی۔ یحفظ سے لم یحفظ الدرس، اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ یحلل سے لم یحلل صرفیاً، اس نے صرفی تحقیق نہیں کی۔ لم یعرب القرآن، اس نے قرآن پاک کی نحوی ترکیب نہیں کی۔ لم یسمع الدرس، اس نے سبق نہیں سنایا۔ لم یستمع الی الدرس، اس نے سبق کی طرف توجہ نہیں کی، اس نے سبق کو غور سے نہیں سنا۔